ایک سوال سامنے رکھتا ہوں، اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 250 ارب ڈالر پڑے ہوں، $250 نہیں، 250 ارب آپ کے ذاتی، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ایسی کمپنیز چلا رہے ہوں جو دنیا بدل سکتی ہیں، ٹیسلا بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کا انقلاب لا سکتی ہے، ایسی گاڑیاں بنا سکتی ہے جو خود سے چلیں بغیر کسی ڈرائیور کے، انسانوں کو تیل سے چلنے والی گاڑیوں کی محتاجی سے آزاد کر سکتی ہیں، اور ماحولیاتی تبدیلی سے جنم لینے والی تباہ کاریوں کے خطرے کو کم کر سکتی ہے، جن میں سیلاب، بارشوں کی کمی، قحط سالی، جنگلوں میں آگ پھیلنے کے بڑھتے واقعات، ہیٹ ویوز اور ان کی وجہ سے لوگوں کی موت۔ اسپیس ایکس وہ کمپنی ہے جو راکٹس بناتی ہے اور خلا میں بھیجتی ہے۔ اگر یہ کمپنی کامیاب ہو گئی تو شاید انسان کو مریخ پہ لے کے جانے اور وہاں پہ انسانوں کا ڈیرا ڈالنے کا مائل سٹون، ان کا خواب پورا ہو سکتا ہے۔ اسٹار لنک وہ کمپنی ہے جو اگر کامیاب ہو گئی تو پوری دنیا کے چاہے کسی بھی حصے میں ہو آپ موجود، تیز ترین انٹرنیٹ تک رسائی حاصل کرنا آپ کے لیے ہوگا ممکن، چاہے آپ کسی دور دراز جنگل یا جزیرے میں اکیلے ہوں، یا یوکرین میں اپنی آزادی کی جنگ لڑتے جنگجو ہوں آپ، جو ڈرونز کا استعمال کر کے دشمن کے ٹھکانوں پہ حملے کرتا ہے، آپ انٹرنیٹ کو ایکسس کر پائیں گے۔ اگر اسٹار لنک کامیاب ہو جاتی ہے تو دنیا کے چپے چپے تک انٹرنیٹ کا جال بچھ جائے گا۔ نیورالنک وہ کمپنی ہے کہ جس کا مقصد ایسی ٹیکنالوجی بنانا ہے جو انسانی دماغ کو ڈائریکٹلی کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرے۔ اگر یہ کمپنی اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ اپنی سوچ کے تھرو ہی میسج کو لکھ پائیں گے اور کسی کو بھیج پائیں گے۔ آپ کو فون نکال کے، میسج ایپ کھول کے، میسج ٹائپ کر کے کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اسی طرح اپنے دماغ کے تھرو ہی آپ کمرے کی لائٹ بند کر پائیں گے یا اپنے روبوٹ کو حکم دیں گے کہ وہ آپ کے لان کی صفائی کرے۔ اگین میں اپنے مین سوال پہ آتا ہوں، اگر 250 ارب ڈالرز آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوں اور ان سب بے انتہا بڑی اور انقلابی کمپنیز کو آپ چلا رہے ہوں، سانس لینے تک کی فرصت نہ ہو آپ کے پاس، نہ ہو گھر آنے جانے کا ٹائم آپ کے پاس، آپ آفس میں ہی صوفے پہ سوتے ہوں اور کوئی اٹھ کے آپ کو یہ مشورہ دے، یہ ٹویٹر خریدنا کیسا رہے گا؟ صرف خریدنا ہی نہیں بلکہ چلانا بھی، صرف چلانا ہی نہیں، اس کو مائکرو مینج کرنا ہے، اس کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو آپ کا ریاکشن ہوگا اور ہونا چاہیے بھی، چل نکل یہاں سے، چل نکل، اتنا ویلا سمجھا ہے مجھے؟ I mean کس بیوقوف کے بچے کے کہنے پہ ایلانگیٹڈ مسک ریٹس نے ٹویٹر خریدا؟ میری سمجھ سے باہر ہے، اور نہ صرف خریدا بلکہ بہت مہنگا خریدا، $44 بلین کا، جبکہ اس کی اصل قیمت اس سے آدھی ہونی چاہیے تھی، یا ایٹ لیسٹ 10 ارب کم ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ٹویٹر کوئی اتنا منافع بخش سوشل میڈیا پلیٹ فارم نہیں تھا جیسے کہ فیس بک۔ خیر، ایلان مسک نے ٹویٹر خریدنے کے بعد جو حرکتیں کی ہیں اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی جنگلوں میں درختوں پہ پھلانگتے ہوئے بندر کو کوئی اسٹیئرنگ ویل کے پیچھے بٹھا دے اور ہائی وے پہ چھوڑ دے۔ کوئی ایک بکواس فیصلہ، کوئی ایک فضول بیوقوفانہ فیصلہ ہو تو بندہ بات کرے، ادھر تو اسٹوپڈ ترین فیصلوں کا میلہ لگا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے کسی حد تک، ماسک اپنے پیسے وصول کرنا چاہ رہا ہے، اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے پر سے۔ جس انسان نے بھی چکری اور زبان کے میٹھے دکاندار سے مہنگے داموں 2 نمبر چیز خرید لی ہو، وہ ایمپتھائز کر سکتا ہے ماسک کے ساتھ۔ لیکن پھر یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ اس انسانی پینٹ برش کو اتنی جلدی کیا پڑی ہوئی تھی اس ایپ کو خریدنے کی؟ کیا اس کے بیوی بچے بھوک کے فاقے کاٹ رہے تھے؟ کیا ماں باپ کا علاج کروانے کے پیسے نہیں تھے؟